دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی ملکہ کی داستان پیش کرنے لگے ہیں جن کو شاہی محل سے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ صرف دوبارہ اقتدار حاصل کیا بلکہ اپنی سلطنت کو مزید مضبوط کیا۔ جی ہاں، ان کا نام ملکہ الزبتھ اول ہے۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا ایسی دنیا کا تصور کیجئے جو انتشار کا شکار ہو، ایک ایسی بادشاہت جو مذہبی خانہ جنگی میں بکھر چکی ہو، اور ایک ایسا ملک جو بیرونی حملے کے دہانے پر کھڑا ہو۔ اور اب اس منظر میں ایک نوجوان عورت کا تصور کریں جو ناجائز قرار دے دی گئی ہو اور ٹاور آف لنڈن میں قید ہو، لیکن انہی حالات میں تخت شاہی تک پہنچ گئی ہو۔ یہ کوئی فینٹیسی ناول نہیں بلکہ الزبتھ اول کی سچی حیرت انگیز کہانی ہے۔ وہ ملکہ جس نے تمام مشکلات کو شکست دی اور تاریخ کی سب سے طاقتور اور با اثر حکمرانوں میں سے ایک بنی۔ یہ غیر ممکن سی شہزادی نہ صرف کیسے زندہ رہی بلکہ کیسے پھلی پھولی، کیسے اس نے انگلینڈ کو ایک عالمی طاقت میں بدل دیا، اور وہ کون سا ورثہ چھوڑ گئی جو آج تک گونج رہا ہے۔ آئیے ہم ورجن کوئین الزبتھ کی دلکش داستان کھولتے ہیں جس میں سازشیں ہیں، طاقت ہے اور بے مثال ہمت۔ ایک ایسی کہانی جو تاریخ کے بارے میں آپ کی سوچ بدل دے گی۔ الزبتھ ٹیوڈر کی زندگی کا آغاز ہرگز شاہی کہانیوں جیسا نہ تھا۔ 1533 میں بادشاہ ہنری ہشتم اور ان کی دوسری بیوی این بولن کے گھر پیدا ہونے والی الزبتھ کی دنیا 2 برس کی عمر میں ہی بکھر گئی۔ اس کی ماں پر جھوٹے الزامات لگا کر اسے قتل کر دیا گیا اور خود الزبتھ کو ناجائز قرار دے کر شہزادی کا لقب چھین لیا گیا۔ بچپن میں وہ ہمیشہ غیر یقینی حالات میں رہی، کبھی ایک درباری محل میں، کبھی دوسرے میں۔ دنیا اس کے لیے ہمیشہ غیر محفوظ تھی، لیکن اس نے حیرت انگیز ذہانت، حوصلہ اور مضبوط شخصیت کا مظاہرہ کیا۔ اسے اعلیٰ تعلیم ملی، زبانیں، تاریخ، فلسفہ اور مذہب، یہ سب اس کا ہتھیار تھے۔ ہر کتاب، ہر زبان، ہر سبق، یہ سب وہ اوزار تھے جن کی مدد سے وہ اپنے مخالفین کو شکست دینے والی تھی۔ اس کے سوتیلے بھائی بہن ایڈورڈ ششم اور مریم اول کے دور اس کے لیے کڑی آزمائشیں لے کر آئے۔ ایڈورڈ کے زمانے میں حالات نسبتاً پرسکون تھے، لیکن جیسے ہی کیتھولک ملکہ مریم اول نے حکومت سنبھالی، الزبتھ کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ مریم نے اسے پروٹسٹنٹ ازم کی علامت سمجھا اور بغاوت کا الزام لگا کر اسے ٹاور آف لنڈن میں قید کر دیا۔ ذرا تصور کیجئے، وہی خوفناک ٹاور جہاں کبھی اس کی ماں قتل ہوئی تھی، وہاں قید رہنا ہر دن اس کی آخری صبح ہو سکتی تھی۔ لیکن اس نے دانش مندی اور احتیاط سے بیانات دیے، جھک کر بھی اپنی عزت رکھی اور بچ نکلی۔ یہ تجربات اس کے اندر سیاسی حکمت، صبر اور بقا کی وہ صلاحیتیں پیدا کر گئے جو بعد میں اس کی بادشاہت کا بنیادی ستون بنے۔ 1558 میں مریم کی بے اولادی کے باعث موت کے بعد صرف 25 سالہ الزبتھ، جو کبھی بھولی بسری شہزادی تھی، ایک تباہ شدہ ملک کی ملکہ بنی۔ ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، خزانہ خالی، فوج کمزور اور مذہبی خانہ جنگی عروج پر تھی۔ اس کا پہلا اور سب سے ذہین قدم تھا الزبتھن ریلیجیس سیٹلمنٹ، ایک ایسا سمجھوتا جس نے پروٹسٹنٹ اور کیتھولکس کے درمیان توازن قائم کیا۔ ایکٹ آف سپریمیسی، انگلینڈ کے چرچ کو روم سے آزاد کیا گیا اور ملکہ کو سپریم گورنر قرار دیا گیا، ایک ایسا لقب جو مذہبی حساسیت کو ٹھیس بھی نہ پہنچائے۔ ایکٹ آف یونیفارمٹی، ایک مشترکہ کتاب دعا متعارف کرائی گئی جسے دونوں مذاہب کے لوگ اپنے طریقے سے سمجھ سکتے تھے۔ یہ سب کو خوش نہ کر سکا، مگر اس نے وہ امن پیدا کیا جس کی ملک کو شدید ضرورت تھی۔ یہی امن بعد کی تمام کامیابیوں کا راستہ بنا۔ ملکہ بننے کے ساتھ ہی ہر طرف سے ایک ہی مطالبہ تھا: شادی کرو، وارث پیدا کرو، ملک محفوظ کرو۔ بے شمار شہزادے اور بادشاہ طلبگار تھے، اسپین کا فلپ دوم، فرانس اور سویڈن کے شہزادے۔ لیکن الزبتھ نے اپنی غیر شادی کو ہی طاقت بنا لیا۔ اس نے ہر ممکن رشتے کو بطور سفارتی ہتھیار استعمال کیا، کبھی کسی سے بات چیت، کبھی کسی سے وعدہ، کبھی کسی کو انتظار میں رکھ کر اتحادی بنانا۔
और फिर उसने ऐलान किया, मैं इंग्लैंड से ब्याही गई हूं। यूं वर्जिन क्वीन का तस्वुर पैदा हुआ, एक ऐसी मलिका जो सिर्फ अपने मुल्क की है। अजीम मुहिमजोई का दौर। ये वो अहद था जब सर फ्रांसिस ड्रेक ने दुनिया का चक्कर लगाया, सर वॉल्टर रैले ने अमेरिका में बस्तियां बसाने की कोशिश की, और अंग्रेज बहरी नौका ने स्पेन और पुर्तगाल की शहंशाही को चैलेंज किया। समंदरों से लूटी दौलत ने मुल्क को खुशहाल बनाया, और इसके नतीजे में अदब और फनून फले फूले। शेक्सपियर, मार्लो, स्पेंसर सब इसी दौर के हीरो हैं। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि एलिज़ाबेथ ने मुल्क को अंदरूनी इंतिशार से निकालकर इस्तेहकाम से हमकनार किया। 1588 में स्पेन के बादशाह फिलिप दोम ने इंग्लैंड को तबाह करने के लिए 130 जहाज़ों का नाकाबिले शिकस्त बेड़ा रवाना किया। मकसद था इंग्लैंड पर कब्जा, एलिज़ाबेथ को हटाना और कैथोलिक निज़ाम को बहाल करना। इंग्लैंड कमज़ोर था, लेकिन मलिका ने खुद टिलबरी के महाज पर जाकर फौज से मुखातिब किया। चांदी की जरा और सफ़ेद लिबास में मलबूस होकर उसने कहा, मुझे मालूम है कि मेरे पास एक कमज़ोर औरत का जिस्म है, लेकिन मेरे पास एक बादशाह और इंग्लैंड के बादशाह का दिल और जिगर है। ये अल्फाज बिजली बनकर बरसे। बहरी मारके में इंग्लिश बहरी नौका की हिकमत अमली और एक शदीद तूफान यानी प्रोटेस्टेंट हवा ने स्पेनिश आर्माडा को शिकस्त फाश दी। ये न सिर्फ फौजी कामयाबी थी बल्कि कौमी बका का लम्हा था, और एलिज़ाबेथ हमेशा के लिए एक लेजेंड बन गई। 44 साल की शानदार हुक्मरानी के बाद 1603 में उसका इंतकाल हुआ। जब वो ताज पर बैठी थी, मुल्क बिखरा हुआ था, और जब वो रुखसत हुई, इंग्लैंड ताकतवर, मुत्तहिद, खुशहाल और आलमी सतह पर उभरता हुआ मुल्क बन चुका था। उसने साबित किया कि एक औरत न सिर्फ हुकूमत कर सकती है बल्कि बेहतरीन हुकूमत कर सकती है। उसका दौर एलिज़ाबेथन एरा इंग्लैंड की तारीख का सुनहरी दौर माना जाता है। वो महतात भी थी, सख्त भी थी, मगर हमेशा अपने अवाम के लिए पुरअज़म रही। वो महज एक हुक्मरान नहीं थी, बल्कि वो मॉडर्न इंग्लैंड की मैमार थी। हमारे इस तारीखी सफ़र में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तारीख और जनरल नॉलेज के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि अगली बार किस तारीखी शख्सियत पर वीडियो बनाई जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक जुस्तजू जिंदा रखें।